السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی شرارتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان لوگوں کی جو سرکشی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ان لوگوں کی جو بغاوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی پس منظر میں ہم لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 181 میں بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ سمجھتے ہیں نا، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو مانگتے ہیں دیجیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بڑھا چڑھا کر کے واپس کرے گا، بڑھا چڑھا کر کے، یعنی جتنا دے گا اس سے بڑھا چڑھا کر کے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی تو یہودیوں نے فوراً کیا کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ لگتا ہے فقیر ہو گیا ہے، اللہ کو ضرورت پڑ گیا، اللہ فقیر ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے گا، اس بات کی خوبی کو، اس کے مفہوم کی خوبی کو اور اس کے اندر جو باتیں پوشیدہ ہے، اس کو یہودی لوگ سمجھ نہیں پائے۔ ابھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے پاس، آپ کے پاس یا دنیا میں جو ملینئر ہے، بلینئر ہے، اس کے جو لاکر میں، تجوری میں، ان کے خزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ کس نے دیا ہے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ قرض حسنہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اس کو قرض حسنہ کہا۔ کیوں قرض حسنہ کہا؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت اور کمال مہربانی ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ گویا اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ قرض ہے۔ قرض کیوں کہا؟ قرض اس لیے کہا کہ دنیا میں کسی سے بھی کوئی قرض لیتا ہے اس کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ریٹرن بیک کرنا پڑتا ہے نا، واپس کرنا پڑتا ہے نا۔ جو کچھ بھی لیتا ہے تو واپس کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم جو کچھ اللہ کے راستے میں دو گے وہ تم مجھ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اور ہم اس کے بدلے میں تم کو ریٹرن کریں گے، واپس کریں گے، اور جتنا دو گے اتنا نہیں بلکہ ایک کے بدلے میں 700 بھی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جتنا چاہے گا دے گا اس کے بدلے میں، لیکن یہ قرض حسنہ ہے۔ اس بات کو وہ لوگ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر طنز کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و احترام کا بالکل خیال نہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بندھے ہوئے کیا مطلب؟ ایسے بندھے ہوئے نہیں بلکہ اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ بندھے ہوئے کا مطلب اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا غلت ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ بخیل ہیں۔ اللہ نے آگے مزید فرمایا لعنوا ولعنوا بما قالوا،
ان کے اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. اور مزید آگے فرمایا قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بالکل کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. کیونکہ تمام خزانے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں. جو اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، اور جو اللہ سے بغاوت کر رہا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. جو اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل گرا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. دیکھیے دنیا میں تمام کے تمام مخلوقات ہیں، اور تمام مخلوقات کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہا ہے. لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. لوگ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو جائے گا، اتنا 20 سال جانے کے بعد پانی کم ہو جائے گا. پانی کیسے کم ہوگا؟ پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں نا لوگ پانی کم ہو جائے گا. کیا پانی کم ہو رہا ہے کیا؟ آج سے 30 سال پہلے کے حالات کو دیکھ لیجیے اور آج کے حالات کو دیکھ لیجیے. 30 سال پہلے سے اچھے حالات ہیں. 30 سال پہلے سے اچھے حالات ہیں. لوگ اچھا کھا پی رہے ہیں، ہر جگہ پہ پانی مہیا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی، لوگوں کے خزانے میں کمی آ جائے گی. ہم لوگ چاہے اپنے مقام پر رہیں، چاہے سفر میں رہیں، چاہے جس جگہ پہ رہیں، ہماری جتنی بھی ضروریات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ضروریات کو مہیا کر رہا ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ بھی مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمام کے تمام چیز دیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اللہ نے جو نعمتیں تم کو دے رکھی ہے اگر تم چاہو گے تو نہیں گن پاؤ گے. کتنی نعمتیں اللہ نے دی. انسان اپنے جسم کے اندر دیکھ لے، بے شمار نعمتیں. سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے نہیں ہے. چلنے کی طاقت بہت سارے لوگوں کو ہے نہیں ہے. سردی اور گرمی کو جھیلنے کی طاقت بہت سارے لوگوں کو ہے نہیں ہے. لیکن اللہ نے دے رکھا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، نہیں کر پاؤ گے. بے شمار نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. صحیح حدیث ہے امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ان عبد الرزاق ان معمر ان حمام بن منبہ، ان کے سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کیا. اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وکان عرشہ علی الماء، یہاں پہ بھی یہ روایت ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الزکات میں بھی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ خزانے سے بھرا ہوا ہے. داہنا ہاتھ خزانے سے بھرا ہوا ہے. اللہ دن رات خرچ کر رہا ہے، لیکن اس خزانے میں کمی نہیں آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آ رہی ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ تو بالکل کھلے ہوئے ہیں. اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آ رہی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہاں پر اتنی باتوں میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے ہم مسلمانوں کے لیے وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. اگر اللہ نے کروڑوں میں دیا ہے اس حساب سے خرچ کیجیے. اللہ نے اگر لاکھوں میں دیا ہے اس حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. اللہ نے اگر ہزاروں میں دیا ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. اللہ کے راستے میں آپ ایک خرچ کریں گے، اللہ اس کے بدلے میں 700 واپس کرے گا. دنیا میں بھی واپس کرے گا اور آخرت میں بھی واپس کرے گا. یہ ایک الگ موضوع ہے جس کو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کے بدلے میں دے گا اور آخرت میں بھی اس کے بدلے میں دے گا. یہاں تک ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے ان یہودیوں کو، اللہ کے ان دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرکشی میں بڑھا دیتا ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کریم اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے یہ ان کے لیے سزا ہے. آج دیکھ رہے نا، آج بھی سزا ہے. جو قرآن کریم کو پسند نہیں کرتے ہیں آج بھی ان کے لیے سزا ہے. مٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مٹا نہیں پا رہے ہیں. کہیں پر جلا دیتے ہیں، کہیں پر بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم بڑھ رہا ہے. قرآن کریم کے جاننے والے بڑھ رہے ہیں، اس کی چھپائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے حافظوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ایمان والوں کے لیے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان کے ایمان میں، ان کی تصدیق میں، ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ہی جو اللہ کے دشمن ہیں، یہودی ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے یہ قرآن. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور دشمنی ڈال دیا ہے. یہ لوگ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی حق پر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. کس پر؟ حق پر. اور آگے اللہ نے فرمایا كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ. جب بھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی مسلمانوں کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ناکام کر دیا. جنگ کی آگ کو بجھا دیا، مطلب ان کے ارادے کو ناکام کر دیا. آگے فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. یہ لوگ زمین میں ہمیشہ فساد برپا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ان تمام باتوں میں جو ابھی بتائی گئی آپ کو، ان تمام باتوں میں سب سے پہلی نصیحت جو ہم لوگوں کے لیے وہ یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس سے اپنے ایمان میں اضافہ کیجیے. کبھی بھی اس کے مطابق بننے کی کوشش کیجیے، اس کے اگینسٹ نہیں. اس کے اگینسٹ بنیں گے کفر میں اضافہ ہوگا، اس کے اگینسٹ میں آئیں گے بغاوت میں اضافہ ہوگا، سرکشی میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کو پڑھ کر کے، اس پر غور کر کے، اس کو سن کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ایمان میں اضافہ ہوگا، تصدیق میں اضافہ ہوگا، اچھائی میں اضافہ ہوگا، عمل میں اضافہ ہوگا. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور دشمنی ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حق پر اکٹھا نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں، ہم مسلمانوں میں اگر چاہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق پیدا ہو، اکٹھے ہو، تو سبھی لوگوں کو حق پہ اکٹھا ہونا ہوگا. حق پہ اکٹھا ہونا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. وگرنہ اگر حق پر اکٹھا نہیں ہوں گے تو کبھی بھی ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں آ سکتا ہے. اللہ نے اس لیے کہا کہ ان لوگوں کے اندر وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ حق پر اکٹھا ہوں. لہذا اگر وہ حق پر اکٹھا نہیں ہوں گے تو ان کے درمیان بغض اور دشمنی قیامت تک کے لیے ڈال دیا گیا ہے. مسلمانوں کو بھی، اور چھوٹی سی اگر کوئی جماعت ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ حق پر اکٹھا ہوں. اور حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے. ہمارے تمام فیصلے، ہمارے تمام معاملات اسی کی روشنی میں طے پانے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے جس میں ہمارے لیے خالص نصیحتیں ہیں. آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہم لوگوں کے لیے بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر ہم آپ کے سامنے اللہ کی اجازت سے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.